واقعات کا تسلسل آگے بڑھائیں گے۔ 6 رمضان کو امام رضا علیہ السلام کے نام کا سکہ جاری ہوا ہے خراسان میں۔ داستان کچھ اس طرح ہے کہ جب مامون نے اپنے بھائی امین پر فتح حاصل کر لی اور پوری اسلامی حکومت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو اس کا جو وزیر تھا فضل ابن ربیع، اس نے مشورہ دیا کہ تو نے ہر چیز پر کنٹرول کر لیا، اب ضروری ہے کہ شیعوں کو بھی تو کنٹرول کر۔ اس نے کہا، اس کو حل کیا، اس نے کہا حال یہ ہے کہ شیعوں کا جو امام ہے امام رضا، اس کو اپنے پاس بلا لیں اور ان کو ولیت بنائیں تاکہ شیعہ جو ہے تمہارے خلاف جو اٹھ رہے ہیں یہ رک جائیں۔ امام رضا نے قبول نہیں کی، اس نے زبردستی امام رضا کو اپنی ولی عہدی سونپی۔ تو اس وقت اس نے شیعوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے انداز میں امام رضا کے نام پہ ایک سکہ جاری کیا تھا، جس میں امام رضا علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس سکہ اس اسلامی مملکت میں اس وقت جاری ساری رہا ہے، اور اس کا ماڈل نمونہ ابھی بھی ایران میں ہوتا ہے، اور ایران میں امام رضا کے حرم سے بعض کا سکے دیتے ہیں نا مبرر کے طور پر اسی کا نقش ہوتا ہے، اسی کی وہ فوٹو کاپی وہ سکہ ہوتا ہے۔ پھر 7 رمضان کو 201 ہجری کو امام رضا علیہ السلام کی جو ہے ولی عہد جو بنایا مامون رشید نے، اس کا آغاز ہوا ہے۔ 9 رمضان کو وہابیوں نے نجف اشرف پہ حملہ کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے کربلا پہ حملہ کیا تھا، قتل عام انہوں نے کیا، حرم کی بے حرمتی کی۔ نجف پر حملہ کیا وہابیوں نے، تو وہاں ان کو ناکامی ہوئی، مومنین بہت زیادہ شہید ہوئے، لیکن نجف کے لوگوں نے وہاں مقابلہ کیا، دفاع کیا، اور اس میں دفاع میں کامیاب رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ وہابیوں نے جو حملہ کیے 1225 کو حملہ کیے ہجری قمری کو۔ 10 رمضان کو بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وفات ہے، اور اسی 10 رمضان کو کوفی لوگوں نے خط لکھے ہیں۔ خطوں کا جو پہلا سلسلہ شروع ہوا ہے کوفیوں کے خطوں کا، وہ ہوا 10 رمضان کو 60 ہجری کو، جو کوفیوں نے خط لکھے ہیں امام حسین کو، اور اسی بنیاد پر پھر جو ہے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، کس کی طرف؟ کوفہ کی طرف، ان خطوں کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ 12 رمضان کو 1 ہجری کو یہ معاملہ ہوا ہے مدینہ میں اخوت کا، عقد اخوت، کہ پیغمبر نے ہر ایک جو ہے انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا ہے، اور اس میں 2-3 استثناء پیغمبر قائل ہوئے ہیں کہ ہونا یہ تھا کہ ایک مہاجر ہو ایک انصار ہو، آپس میں بھائی بن جائیں، یعنی ضروری تھا۔ لیکن جب معاملہ اپنا اور امام علی کا ہے تو پیغمبر نے وہاں استثناء کی ہے، کیونکہ دونوں مہاجر ہیں۔ وہاں پر امام علی علیہ السلام بچ گئے، تو امام علی علیہ السلام نے پریشانی کا اظہار کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہے، اس دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یہ اخوت کا جو معاملہ ہے، اسی بنیاد پر ایک رسم ہے شیعوں میں عراق و ایران میں کہ غدیر کے دن اخوت کا جو ہے وہ باندھتے ہیں پیمان، یعنی کیا کہتے ہیں، پیکٹ، معاہدہ کرتے ہیں، میثاق کرتے ہیں۔ 2 مومن ایک دوسرے کو جو زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، جی اچھے کاموں میں ملتی جلتی ہے، نماز اکٹھا پڑھ رہے ہیں، روزے اکٹھے رکھ رہے ہیں، حج پہ اکٹھے جا رہے ہیں، زیارات پہ اکٹھے جا رہے ہیں، تو وہ مومن آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں، اور عید غدیر کے دن وہ صیغہ اخوت پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر اس پیمان کا، اس عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور یہ چلا ہے پیغمبر کے زمانے سے۔ پھر جو ہے 597 ہجری کو وفات ہوئی ابن جوزی کی۔ ابن جوزی کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اہل سنت کے علماء جنہوں نے اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، فضائل لکھے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ ابن جوزی ایسا ہے جس نے کتاب لکھی ہے تذکرۃ الخواص، جس میں پنجتن پاک کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل کی احادیث اس نے اکٹھی کی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل سنت کے دوسرے علماء وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ شہادت انہوں نے جو ہے ان کو نصیب ہے، جس طرح نسائی ہیں۔ نسائی نے کتاب لکھی خصائص امیر المومنین، خصائص علی ابن ابی طالب، یعنی ایسی حدیث کی کتاب جس میں صرف ایسی روایات ہیں جو امام علی سے متعلق ایسی فضیلتیں ذکر ہوئی ہیں جو مختص ہیں امام علی کے ساتھ، اور پھر اس کتاب کی بنیاد پر اموی خاندان کے ماننے والوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔
ان سنی ہونے کے باوجود یہ لوگ انہوں نے اہل بیت کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کیے ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں۔ یا مثال کے طور پر ابن ادریس شافعی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، 4 ائمہ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، مالک، حنبل، ابو حنیفہ اور جو ہے یہ شافعی، ابن ادریس شافعی۔ ان کے ایک بہت بڑا دیوان ہے اہل بیت کی شان میں، ایک اشعار کا مجموعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آدمی گیا، اس نے جا کر کہا کہ جو بھی اہل بیت کی تعریف کرتا ہے وہ شیعہ ہے، تو انہوں نے جواب شعر کی صورت میں دیا، ان کان حب آل محمد رفضا انی اول رافضی۔ اس زمانے میں شیعوں کو رافضی کہا جاتا تھا۔ کہا اگر یہ مراد ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہونا شیعہ کہلانا ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ یشہد الثقلان کا لفظ بھی بعض ان کی روایت میں آیا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا جن و انس گواہی دیں کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ بس ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر اکثر جو فضائل کی روایات ہیں ہمارے پاس نا، اکثر روایات وہ جو ہے اہل سنت کے منابع میں پائی جاتی ہیں، اور اتھینٹک بھی اس حوالے سے ہیں کہ وہ ان کی اپنی کتابوں سے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں کو تو مانتے نہیں ہیں نا، اس پر اشکال کرتے ہیں کہ شیعہ کی کتب جو ہے معتبر نہیں ہیں، لیکن جو فضائل ان کی اپنی کتابوں میں ہیں تو ان کو ماننے پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بعض اوقات استدلال کرتے ہیں، انہی کتابوں سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ 13 رمضان کو مرگ ہوئی ہے حجاج ابن یوسف ثقفی کی 67 ہجری کو۔ یہ بہت ظالم گورنر تھا بنو امیہ کا۔ یہ وہ ظالم گورنر تھا کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ قتل عام ہوا، اور شیعوں کا خاص طور پر۔ اور یہ وہ ظالم گورنر تھا جس کے زمانے میں محمد بن قاسم کو انہوں نے بھیجا بر صغیر میں شیعہ نے علی کو اور سادات کو شہید کرنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے، اور اس کا جھگڑا ہوا اور لڑائی ہوئی اس کی راجہ داہر سے۔ وہ مشہور و معروف جو ہے وہ واقعہ ہے۔ ایک صلوات پر بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 14 رمضان 67 ہجری کو یہ شہید ہوئے ہیں مختار ثقفی۔ ان کی بھی ایک لمبی داستان ہے کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر 15 رمضان کو ولادت ہے امام حسن علیہ السلام کی۔ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ 15 رمضان کو 37 ہجری کو امام علی کا بنایا ہوا گورنر مصر میں داخل ہوا، محمد بن ابی بکر، کہ امام علی نے 2 اشخاص کو مصر کا گورنر بنایا تھا، دونوں شہید ہو گئے۔ ایک تھے پہلے محمد بن ابی بکر، اور ان کی شہادت کے بعد امام علی نے بھیجا مالک اشتر کو، اور ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا تھا زیر دے کر کے۔ اور یہ 2 عظیم ہستی ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام کی جو خلافت ظاہری کا زمانہ میں، اس میں جو 2 عظیم ہستی ہیں بہت زیادہ، جو امام علی سے پیار کرتے تھے، امام علی ان سے پیار کرتے تھے، 2 ہستی ہیں، مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر وہ عظیم ہستی ہیں کہ امام علی ارشاد فرماتے ہیں محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد میرا بیٹا ہے، صلبی لحاظ سے ابو بکر کا بیٹا ہے لیکن تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا ہے۔ اور مالک اشتر سے متعلق اتنا امام کو فخر تھا کہ ایک دفعہ معاویہ نے خط لکھا کہ علی مجھ سے جنگ نہ کر، میری فوج گندم کے دانوں کی مانند زیادہ ہے۔ تو امام علی نے جواب میں لکھا کہ ان دانوں کو چگنے کے لیے میرے پاس ایک مرغ ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، یعنی اتنی تعریف کی۔ اور پھر فرماتے ہیں مالک اشتر میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میں پیغمبر مصطفیٰ کے لیے تھا۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کردار ہے، شجرہ نہیں ہے، یہ کردار ہے۔ مالک اشتر کے زمانے میں بہت زیادہ کئی لوگ تھے جن کا رشتہ تھا امام علی سے، جو ہاشمی تھے، علوی تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو وہ مقام نہیں ملا جو مالک اشتر کو ملا۔ کس کی بنیاد پر؟ کردار اور عمل کی بنیاد پر۔ ان کردار اور عمل ہو تو انسان جو ہے وہ شجرے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے تو امام علی نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں من ابطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا، حسب و نسب شجرہ اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ یہ کمالات ہے۔ اور دیکھیں امام زمانہ کے جو 4 نائب ہیں نا، چاروں کے 4 جو ہے ان کا تعلق نہیں ہے ہاشمی خاندان سے، لیکن ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا ہے کہ ائمہ 4 نے انہیں قابل اعتماد سمجھا اپنے زمانے میں۔
کہ کتنا عظیم مقام. اور اسی زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کا اہل بیت سے رشتہ تھا لیکن وہ کذاب کہلائے. لیکن اسی زمانے میں دیکھیں وہ کذاب کہلائے. اسی زمانے میں 4 نائب بن رہے ہیں جو نہیں ہے ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق نہیں. بس جو کچھ بھی ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، وہ انسان کے اعمال پر ہونا ہے. 15 شعبان کو شہادت ہوئی ہے اب محمد بن عبداللہ ابن حسن نفس زکیہ. امام حسن کی اولاد میں سے ایک بہت بڑے کریم سید تھے جن کو شہید کیا گیا اور ان کا نام تھا نفس زکیہ. اور نفس زکیہ کی بنیاد پر یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ امام زمانہ کے آنے کی علامات میں سے ایک علامت بھی یہ ہے کہ نفس زکیہ شہید ہوں گے خانہ کعبہ کے پاس. نفس زکیہ سے مراد ہے کہ پاک نفس نیک آدمی شہید ہو. مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ہے اس کا نام نفس زکیہ. اور اسی وجہ سے جب شہید ہوئے تو بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ امام زمانہ جو ہے وہ ظہور کریں گے. اور اسی طرح 15 رمضان کو ولادت ہوئی ہے شیخ طوسی کی 1385 ہجری قمری کو. اور شیخ طوسی کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شیخ طوسی کا مذہب شیعہ پر بڑا احسان. علماء مذہب حقہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، حتیٰ دین کو آپ تک اور ہم تک پہنچانے کے لیے شہادتیں پیش کی ہیں، جن میں شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری، عظیم ہستی، عظیم عالم دین. ان کو شہید کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ شیعہ تھے، مومن تھے، اہل بیت کا پیغام پہنچا رہے تھے. کہ جو ہے حتیٰ دربار میں، مغلیہ دربار میں ایک ملعون وہابی مولوی نے کہا کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ پیغمبر کی توہین ہے کہ آل کا ذکر نہیں ہونا چاہیے پیغمبر کے ساتھ، یہ شرک ہے، شرک میں نبوت ہے. تو انہوں نے وہاں جواب دیا کہ اگر آل بیت کا نام صلی علی میں نہ لیا جائے تو یہ بے ادبی ہے. تو وہاں پر ان کو شہید کر دیا تھا اسی نظریے کی بنیاد پر قاضی نور اللہ شستری کو. اور انہی علماء میں سے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، علم ہم تک پہنچایا، ان میں سے شیخ طوسی ہے. ہماری 4 کتابیں ہیں اس حدیث کی، اہل سنت کی 6 ہیں ہماری 4 کتابیں حدیث کی. کافی ہے، استبصار ہے، تہذیب ہے، من لا یزال الفقیہ. ان میں سے 2 کتابوں کے رائٹر شیخ طوسی ہیں، تہذیب استبصار کے. کافی کے رائٹر ہیں شیخ کلینی. من لا یزال الفقیہ کے رائٹر ہیں شیخ صدوق ابن بابوے. اور تہذیب اور استبصار 2 کتابوں کے رائٹر جو ہے وہ شیخ طوسی ہیں. یعنی مذہب حقہ پر بڑا جو ہے وہ احسان ہے، بڑا کام کیا. اور علماء کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے، یہ شریعت ہم تک پہنچی ہے، یہ افکار جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے. علماء نے اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے کہ جہاں کہیں بھی دشمن بولتا تھا، للکارتا تھا، علماء سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک آدمی آیا نجف میں، اس نے آ کر کہا کہ شیعہ کون سا مذہب ہے؟ اس کی تو کتابیں ہی نہیں ہیں، ان کے پاس آثار ہی نہیں ہیں، ورک ہی نہیں ہے. تو وہاں جو ہے تہران کے بہت بڑے عالم دین تھے شیخ بزرگ تہرانی، آغا بزرگ تہرانی. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں شیعہ کتب کا تذکرہ کیا، اور 4 جلدوں میں کتاب لکھی کہ کتاب میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں آدمی کی کتاب ہے، اتنے اس کے صفحے ہیں، فلاں تاریخ کو یہ چھپی ہے. اس طرح فہرست بنائی تو 4 جلدوں میں فہرست بن گئی. اور پھر کسی کو اس کے بعد جرت نہیں ہوئی کہے کہ شیعہ کے پاس آثار نہیں. شیخ تلتوت نے خط لکھا جو ہے وہ لبنان کے بہت بڑے عالم دین شرف الدین موسوی صاحب کو کہ آپ نے کیا 2.5 منٹ کی اینٹ کی علیحدہ مسجد بنائی ہوئی ہے، آئیں آپ سواد اعظم کے ساتھ ہو جائیں. سواد اعظم کا معنی اکثریت کے ساتھ ہو جائیں، سنی بن جائیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہم سنی بن جائیں گے تو آپ کے جو 200 راوی ہیں بخاری کے شیعہ، ان کا کیا بنے گا جی. اور کتاب لکھ کر بھیجی ان کو المراجعات، جس میں بخاری کے صحیح بخاری کے 200 راویوں کے نام اور تذکرہ لکھا، ان کا ترجمہ لکھا، یعنی ان کی حالات زندگی لکھے. اور اس میں ثابت کیا کہ خود آپ کے علماء نے کہا ہے کہ یہ 200 راوی شیعہ ہیں. یعنی شیعہ ایک مکتب ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تھاٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ بن گیا ہو کہ تم سمجھ رہے ہو کہ بس ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ورک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، روایات نہیں ہے ہمارے پاس، اور پھر ویسے ہی ہم نے ایک مذہب بنا لیا. ایسا نہیں مسئلہ. انہوں نے خط لکھا اور خطوں کا تبادلہ ہوا. آخر میں شیخ شلتوت کو ماننا پڑا کہ شیعہ فقہ بھی اہل سنت کی 4 فقہوں کی طرح ہے. اور اس کے بعد وہاں پر
الازہر یونیورسٹی میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ اس کے بعد فقہ جعفریہ کو بھی